وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور پھر مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے جن سے آپ خوش ہوتے ہیں. اور یہ جو صفہ ہے نا اس کی ترضاہ فی محل نصب، یہ جو صفت ہے یہاں پہ یہ بڑی پیاری چیز ہے. صرف یہی نہیں کہا کہ میں مجھے یہ صلاحیت دیں، مجھے یہ توفیق دیں کہ میں اچھے کام کروں. نہیں، اچھے کام ایسے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کانسیپٹ کہ یہ اچھی چیز ہے، ہماری اپنی مورالٹی بن جاتی ہے، آلٹرنیٹیو مورالٹی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، میں نے یہ کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہے، میں نے کسی کو اس طرح جواب دیا ہے تو انہوں نے ٹھیک ہی دیا ہوگا، میں نے اس طرح رویہ کیا ہے تو ٹھیک ہی کیا ہوگا، میرے نزدیک جو میں کرتا ہوں وہ صحیح ہے، جو باقی سارے کرتے ہیں وہ سب غلط ہے. لیکن میرے رب مجھے اتنی توفیق دے دے کہ جب میں کچھ کرنے لگوں نا اور جو اچھا ہو وہ اس کی تعریف کیا ہو کہ مجھے پتہ ہے میرے رب کے نزدیک یہ چیز اس کو راضی کرتی ہے. ایک لٹمس ٹیسٹ بن جاتا ہے. پھر آپ جو کرنے لگو گے آپ کو اچھا لگے نہ لگے، آپ پہلے یہ پوچھو گے میرے رب کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں. یہ پوچھنے لگوں میں، یہ سٹینڈرڈ بن جائے میرا ہر عمل کرنے سے پہلے. یہ ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. اور اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اس سے ایک تو اپنے اندر میں چیک کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں یہ واقعی اچھی چیز ہے کہ نہیں، یا صرف میری اپنی بنائی ہوئی، میرے دل نے کہا اچھی چیز ہے، میری فیلنگز نے کہا اچھی چیز ہے تو اچھی چیز ہے. میری فیلنگز نہیں ڈیسائیڈ کرتی، میرے جذبات نہیں یہ فیصلہ کرتے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. وہ میرا رب کرتا ہے. میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے خوش ہے کہ نہیں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. لیکن دوسری طرف ایک اور بات بھی ہے اس کے اندر کہ میں ایسے کام کروں جس سے آپ خوش ہوں. سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی ایز اے مین، مرد ہونے کے ناطے آپ کو کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس سے آپ کا رب تو خوش ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے بیوی خفا ہو جائے، ہو سکتا ہے ماں خفا ہو جائے، ہو سکتا ہے بچے خفا ہو جائیں، باپ خفا ہو جائے، ہو سکتا ہے امپلائر خفا ہو جائے، سارے آپ سے خفا ہو جائیں، بس اللہ آپ سے راضی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسا فائنینشیل ڈیسیجن لینا ہو، ایسا کوئی مورل ڈیسیجن لینا ہو، ایسا کوئی سٹینس کہ ہم نہیں کرنا ہم نے. ہو سکتا ہے ساری فیملی کسی کے خلاف جو ہے وہ زیادتی میں کھڑی ہو گئی ہے، ضد میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے، انا میں آ کے جھگڑے کر رہے ہیں اور آپ نے اس جھگڑے میں شرکت نہیں کرنی. آپ کا ووٹ نہیں آئے گا تو آگے بات نہیں بڑھے گی، سارے آپ سے خفا ہیں کہ آپ کیوں جھگڑے میں شامل نہیں ہو رہے. نہیں، میرا رب خوش نہیں ہوگا، تم لوگ خفا ہوتے ہو تو ہوتے رہو، میں نے اپنے رب کو خفا نہیں کرنا. ایک لائن آپ نے ڈرا کر دی ہے، اس کے بعد کسی نے رونا ہے، کسی نے ہنسنا ہے، کسی نے غصہ کرنا ہے، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے رب نے خوش ہونا ہے. دیٹس اٹ. اب میں اس میں ایک طرح سے انسان کو ڈھیٹ بننا پڑتا ہے اور بدتمیز بننے کی بات نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے پیرنٹس سے جا کے، وائف سے جا کے اور بچوں سے جا کے کہیں میرا رب خوش ہے تم دفع ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں کوئی ایسی بات ہو نا جس میں یا تو آپ کے پاس ایک کراس روڈز آ جاتی ہے کہ یا تو آپ نے فیملی کو خوش کرنا ہے، یا لوگوں کو خوش کرنا ہے، یا آپ نے رب کو خوش کرنا ہے، اور دونوں کو ایک ساتھ خوش کرنے کی گنجائش نہیں رہی، تو پھر آپ کو ہمیشہ اپنے رب کو ہی چوز کرنا ہے. مجھے اللہ اتنی پاور دے، اتنی توفیق دے کہ میں اپنی فیملی کی محبت کے پریشر میں یا اپنے پیرنٹس کی گلٹ کے پریشر میں، کسی اور پریشر میں آ کے وہ نہ کروں جس سے آپ خوش نہیں ہوتے. میں ہر ایک کا پریشر برداشت کر لوں، لیکن میں اپنے اندر یہ طاقت پیدا کر لوں کہ میں آپ کو خوش کروں ہر حال میں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. اور میری اولاد کے معاملے میں اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کے معاملے میں میرا معاملہ صحیح کر دے، میری اصلاح کر دے. اس سے مراد کیا ہے کہ میرا رشتہ ان سے اچھا کر دے، اور یہ بھی ہے کہ ان کے اعمال نامے میرے لیے اضافہ کریں، وہ اچھے بنیں، اور ان کے اچھے کام میری نعمتوں میں اور میرے اعمال نامے میں قیامت کے دن اس میں زیادہ زیادہ بھاری ہوتے چلے جائیں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. یعنی اس سے مراد پھر کیا ہے کہ میری ایک پرائیورٹی کیا ہو گئی کہ مجھے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بار بار کہا، میں پھر کہہ رہا تھا کہ چیز اس رمضان تو آپ کے دماغ میں کھپ جائے، جو چیز میں اللہ سے مانگتا ہوں اس میں پہلے مجھے اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہوتی ہے. تو اب میں اپنی اولاد کے معاملے میں مانگ رہا ہوں، مجھے اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہے. اور اس میں کچھ ہارش ریالٹیز ہیں، وہ میں ایک اور سیشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، کہ ہم نے ایک جو بچوں کی تربیت ہے نا، اولاد کی تربیت، اس کا جو کانسیپٹ ہمارے ہاں بن گیا ہے ہمارے کلچر میں، وہ اتنا ٹوٹا ہوا کانسیپٹ ہے، اتنا بروکن کانسیپٹ ہے، اور اس کے نتائج ہم آگے جا کر جب بچہ 18-20 سال کا ہو جاتا ہے، بچی 20 سال کی ہو جاتی ہے، پھر جا کے ہم اس کے نتائج دیکھتے ہیں، پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ کیا کیا ہم نے تو سارا کچھ کیا تھا، ہم نے تو ساری چیزیں ٹھیک کی تھیں. مسئلہ یہ ہم نے ساری چیزیں ٹھیک نہیں کی تھیں، اور کچھ پیرنٹس کر رہے ہیں اور بہترین پیرنٹنگ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کلچر میں بہت ساری ایلیمنٹس ہیں پیرنٹنگ کے جو کہ ہمارے بچوں کو بربادی کے لیے تیار کر رہے ہیں.
اگلی جنریشن کو بربادی کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. اس لیے میں پیچھے واپس جاتا ہوں، ان اعمل صالحا ترضاہ، میں ایسے اچھے کام کروں جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. واصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کے معاملے میں اصلاح کر دے میری، اور اصلاح کر دے ان کے معاملے میں میری اور ان کی دونوں کی. یہ نہیں اصلح لی میرے لیے کر دے، لیکن میرے لیے ان کو بھی اصلاح دے اور مجھے بھی اصلاح دے. کیسے ہو وہ کہ ہم پہلے سمجھیں کہ یہ ہوتی کیا چیزیں، انسان کی تربیت کرنا، اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا، اس میں کیا چیزیں آنی چاہیے، ایک نوجوان کی پرسنالٹی میں کیا چیزیں آنی چاہیے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو بچپن سے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ میچور ہو کے ایک پورا، یعنی وہ پودا ہوتا ہے ہلکا سا، وہ آگے جا کے اس نے درخت بننا ہے. تو جو چیزیں ہم بچپن میں اپنے بچوں کو ایکسپوز کرا رہے ہیں نا، اس کا اس کی ایڈلٹ لائف میں ایکسپوجر اس کو ملنا ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تیری توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کر کے تیری طرف لوٹتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہی ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں. یہ ایک ریئلائزیشن ہے کہ آپ ایک ہاف پوائنٹ پر آ گئے ہیں اپنی زندگی کے نا. اب آپ کی زندگی کا آخری آدھا ہاف رہ گیا ہے، اور اس ہاف میں آپ نے کیسی زندگی گزارنی ہے، شکر گزاری کی زندگی گزارنی ہے.